جناب ابراہیم کا ذکر کرنا ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے محامد، یا ابتی، قرآن کا انداز دیکھیے، اپنے ابا سے کہہ رہے ابا جی لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، یہ بتوں کی پوجا کرنا، یہ من دون اللہ چادریں چڑھانا، من دون اللہ بکرے چھترے ذبح کرنا، ایسی جگہ چھوٹا سا بچہ اور 86 سال کی عمر میں ملا ہو، گھر والے کتنے پیارے عزیز ہوتے، بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آ رہے۔ کبھی سوچو تو صحیح، کبھی دماغ تو لگاؤ، کیا امتحان تھے ابراہیم علیہ السلام پر، کیا آزمائش تھی۔ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جلدی کیجیے، ابا جی اللہ کی قسم میں بھاگوں گا نہیں، میں چلاؤں گا نہیں، میں چھری کے نیچے آرام سے لیٹ جاؤں گا۔ قرآن فرماتا ہے فلما اسلم، جب باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور کئی پہلو ہیں جناب ابراہیم کی سیرت کے، میں نے شروع میں ذکر کیا، اللہ کی قسم جتنی گفتگو کی جائے کم، ایک جمعہ، 2 جمعے، 3 جمعے یہ ناکافی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ قال الله عز وجل في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد حج اور قربانی کا سیزن ہے، اور یہ دونوں عظیم عمل ہیں
جب ان دونوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، چاہے حج کے تعلق سے ہو، اس کے فضائل، مناسک، ارکان، چاہے قربانی کے تعلق سے ہو تو جناب ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں، بلکہ ان کے بانی نظر آتے ہیں، اور پھر نہ صرف یاد آتے ہیں بلکہ ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کر دیا کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم کا ذکر کرنا ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے محامد، سیرت ابراہیمی کا تذکرہ ایک لمبا اور طویل موضوع ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور اولو العزم نبی تھے، جنہیں ابو الانبیاء ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ان کے نبی بننے کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ ان کی اولاد سے ہی آئے، انہیں کی خاندان اور ذریت سے آئے۔ یہ خاصہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہیں ابراہیم علیہ السلام کو حلیم کہا کہ بردبار تھے، کہیں صدیق کہا کہ وہ سچے تھے، کہیں معمار بیت اللہ کو تعمیر کرنے والا ذکر کیا، کہیں اللہ نے جناب ابراہیم کو امام بتایا، ان ابراہیم اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، کہیں ان کو اللہ نے مہمان نواز قرار دیا، اور پھر توحید کے علمدار تھے، ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ کسی پیغمبر کو اللہ نے اپنا خلیل نہیں بنایا سوائے جناب ابراہیم علیہ السلام کے، اور خلیل کہا جاتا ہے اسے کہ جس سے بڑھ کر کوئی دوست نہ ہو، خلیل کہا جاتا ہے اسے کہ جس سے کوئی زیادہ محبوب نہ ہو، صرف وہی محبوب ہو سب سے زیادہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا۔ اس امت کا یعنی امت محمدیہ کا اور اس امت کے پیغمبر ہمارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب ابراہیم علیہ السلام سے گہرا تعلق و ربط ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم فرماتے ہیں نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ دین حنیف کے پیروکار تھے۔ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہم سے زیادہ ہے، اور مشرک تو کہتے بھی یہی تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے تینوں گروہوں کا رد کیا اور یوں فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم پیغمبر یہودی نہیں تھے، ابراہیم پیغمبر عیسائی بھی نہیں تھے، دین حنیف کے پیروکار تھے، مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، اور جو یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ دین حنیف کے پیروکار تھے۔ ان کا تعلق کن کے ساتھ تھا؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم کے قریب وہ ہیں جو ابراہیم کے پیروکار تھے اور یہ پیغمبر۔ مراد کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے قریب ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ قریب ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کے دوست ہیں۔ کیسا تعلق ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟
اس تعلق کو یوں ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے، تعمیر کرتے 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 کئی دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ جو آخری پیغمبر آنا ہے، جو نبیوں کا سردار آنا ہے، جو کائنات کا امام آنا ہے، اللہ وہ میری ذریت اور میری اولاد سے بھیجنا، یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اس نبی کی بعثت سے پہلے اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس دعا کا تذکرہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دو اولاد جناب اسحاق علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تو کئی نبی آئے، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک سب ان کی اولاد سے آئے، ان کی ذریت سے آئے۔ ایک پیغمبر جو آخری نبی ہیں بلکہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ جناب اسماعیل کی اولاد سے آئے۔ یہ دعا تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم وبشر بی عیسی ابن مریم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں وہ ہوں جن کی خبر، جن کی خوشخبری جناب عیسیٰ نے دی۔ یہ ایک تعلق ہے، یہ ایک ربط ہے، بلکہ جد امجد ہیں۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے کہ فرمایا ان اللہ اصطفی کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ نے کنانہ کو خاص کیا، اسماعیل کی اولاد میں کئی اولادیں تھیں، ان میں کنانہ کو اللہ نے چن لیا۔ واصطفی قریش من کنانہ، قریش کے اندر کئی، کنانہ میں کئی طبقات تھے، اللہ نے قریش کو چن لیا۔ قریش کے اندر بھی کئی قبائل تھے، اللہ نے بنی ہاشم کو چن لیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، بنی ہاشم میں کئی اشخاص تھے، اللہ نے میں محمد رسول اللہ کو چن لیا۔ رسول اللہ جناب ابراہیم کی اور جناب محمد رسول اللہ کی تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے دیگر نبیوں کے حلیے بیان کیے کہ میں نے دیکھا، جناب آدم کو دیکھا تو ان کی صورت یہ تھی، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا تو ان کی شکل یہ تھی، جناب نوح کو دیکھا تو ان کی کیفیت یہ تھی، جناب ابراہیم پر میری نظر پڑی فَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، ان کی صورت یہ تھی۔ جب جناب ابراہیم کا تذکرہ آیا، فرمانے لگے صحیح بخاری میں اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، اگر ابراہیم علیہ السلام کے حلیہ جاننا چاہتے ہو، ان کی صورت دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی کی صورت دیکھ لو۔ اشارہ کیا اپنی طرف کہ میں محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو، میری صورت مشابہ ہے کس کے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب آپ معراج سے لوٹے تو فرمایا رأیت ابراہیم انا اشبہ ولدہ، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، میں ابراہیم علیہ السلام کی سب سے زیادہ، ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ بڑا تعلق ہے، بڑا رشتہ ہے، بڑا ناتا ہے۔ اللہ کے رسول کا بیٹا پیدا ہوا، حضرت قبطیہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے نام کیا رکھا؟ ابراہیم۔ یہ تعلق تھا، یہ رشتہ تھا۔ درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں اور ضروری قرار دیا، بلکہ ہمارے نزدیک وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے جس میں درود ابراہیمی نہ پڑھا جائے۔ اس میں کیا ذکر کیا؟ اس درود کو، اس میں پورا درود پڑھیے تو تذکرہ ہے کس کا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ نے یہی فرمایا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، حکم دیا جناب محمد رسول اللہ کو کہ آپ کس کی پیروی کریں؟ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔
اس امت کا تعلق کیا ہے؟ حکم دیا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کی دین حنیف کی، جو دین حنیف عقیدہ توحید پہ قائم تھا، فاتبعوا، اس دین کی پیروی کرو، اس ملت کی پیروی کرو۔ سبحان اللہ، حتیٰ کہ فاطمہ کے بابا نے دعائیں سکھائیں، ان دعاؤں میں ملت ابراہیمی کا ذکر کیا۔ صبح کی دعا پڑھتے ہیں اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ مسند احمد نے کہا صبح یہ دعا پڑھا کرو، اللہ ہم نے صبح کی دین اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لا کر، علی ملت ابینا ابراہیم، اپنے بابا ابراہیم کی ملت کی پیروی کرتے ہوئے، حتیٰ کہ قربانی ذبح کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، وہاں بھی دعا سکھائی اور ملت ابراہیمی کا ذکر کیا۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ تعلق ہے، یہ ربط ہے، کس کا؟ اس امت کا جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ تعلق ہے، یہ ربط ہے، کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ کا۔ کس سے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ یا سیرت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ لقد کان لکم، تمہارے لیے دو اسوے ہیں، ایک اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جناب محمد رسول اللہ کی زندگی ہے، اور دوسرے کس کی زندگی ہے؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، صرف دو اسوے اللہ نے بیان کیے۔ اگر اس تعلق پر گفتگو کی جائے، یقین کیجیے کئی جمعے چاہیے، کئی جمعے چاہیے کہ اس امت کا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے۔ ہمارے آخری نبی جو نبیوں کے سردار ہیں، جو کائنات کے امام ہیں، ان کا جناب ابراہیم خلیل اللہ سے کیسا تعلق ہے؟ کئی جمعے چاہیے۔ آغاز کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا۔ اللہ نے بار بار ذکر کیا، 25 صورتوں میں 69 مرتبہ ان کا ذکر کیا، 69 مرتبہ، 69 مرتبہ، کہ یہ ابراہیم وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، میرا ابراہیم پیغمبر سچا پیغمبر تھا۔ سبحان اللہ، کہیں ابراہیم کو اللہ نے امت قرار دیا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، کہ میرا ابراہیم اکیلے امت تھا۔ سبحان اللہ، اکیلے امت تھا۔ جب بندہ حق پر ہو، جب بندہ عقیدہ توحید پر ہو، اکیلا کھڑا ہو، ڈٹ کے کھڑا ہو، تو میں اکیلا بندہ امت ہوا کرتا ہے۔ دیکھو دیکھو، میرا ابراہیم اکیلا تھا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ امت تھی۔ اس آیت میں اللہ نے 5-6 چیزیں بیان کی۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ان کی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ان کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اور پھر اس دعوت کے لیے انہیں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ حج کے موقع پر، قربانی کے موقع پر، اللہ کی قسم بار بار سیرت ابراہیمی سامنے آتی ہے۔ حج کی بنیاد بیت اللہ کس نے تعمیر کیا؟ صفا مروہ کی نشانیاں کبھی غور تو کیجئے۔ جب اماں ہاجرہ دوڑ رہی ہوں گی، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ آنے والی گفتگو میں سنیں گے، دعوت کا آغاز اپنے باپ سے کیا، اور باپ کو سمجھا رہے، باپ کو بتا رہے، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ باپ کون تھا؟ بت بناتا تھا۔ باپ کون تھا؟ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ باپ کون تھا؟ بت بیچا کرتا تھا۔ باپ سے مخاطب ہے، یا ابتی، انداز دیکھیے، اے میرے پیارے ابا جی، لما تعبد ما لا، کیوں عبادت کرتے ہو ان کی، ان پتھروں کی
ما لا یسمع جو سنتے نہیں، ولا یبصر دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا تمہارے کوئی کام نہیں آتے۔ یا ابتی میرے ابا جی، انی قد جانی من العلم میرے پاس معرفت آئی ہے، میرے پاس علم آیا، علم توحید آیا۔ ابا جی فتبعنی میری بات مان لو، میری دعوت کو قبول کر لو، میری دعوت کو قبول کرو گے اہدی کا صراطا سویا سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے۔ یا ابتی قرآن کا انداز دیکھیے، اپنے ابا سے کہہ رہے ابا جی لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، یہ بتوں کی پوجا کرنا، یہ من دون اللہ چادریں چڑھانا، من دون اللہ بکرے چھترے ذبح کرنا، من دون اللہ نظریں نیازیں، من دون اللہ پوجا پاٹ، یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ کہا ابا جی لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرنا۔ کیوں؟ کہ ان شیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا باز نہیں آ رہے، پھر دعوت دی یا ابتی، او ابا جی بس کیجئے، توحید پہ آ جائیے، عقیدہ توحید پکا کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو ان یمسک عذاب من الرحمن کہ اللہ کا عذاب آ پہنچے۔ ابا کو غصہ آیا، میرا بیٹا ہو کر مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، میرا بیٹا ہو کر مجھے بتاتا ہے کہ حق کیا ہے۔ بڑی دھمکی دے ڈالی، بیٹا لئن لم تنتہی لارجمنک، خبردار دوبارہ مجھے نہیں بتانا، دوبارہ مجھے دعوت نہیں دینا، دوبارہ مجھے عقیدہ توحید نہیں بتانا، اگر دوبارہ بتایا تو پتھر مار مار کے تجھے رجم کر دوں گا، وَلَا يَمَسَّنَّكَ، اور پھر تجھے ایسی تکلیف دوں گا۔ پھر بتایا وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹا کیا کہتا ہے سلام علیکہ، کیا انداز ہے، کیا شائستہ کلام ہے۔ باپ کو یا ابتی کہہ کر دعوت دیتے، باپ نے گھر سے نکال دیا، آنکھیں نہیں دکھائی، باپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، بلکہ باپ سے کیا کہنے لگے، ایک ایک چیز جناب ابراہیم کی اسوہ ہے، کیا کہنے لگے سلام علیکہ سأستغفر لک، ابا جی سلامتی ہو، ابا جی میں آپ سے دعائیں، آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کروں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا اللہ بڑا مہربان ہے۔ ابا جی آپ بات نہیں مان رہے، ابا جی آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہو، لیکن میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، میں آپ کے لیے اللہ سے مانگتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم کو دعوت دی، قوم کو عقلی اور نقلی دلائل سے سمجھایا، قوم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قوم سے کہا حل یسمعونکم اذ تدعون، پاگلو جس کو تم پکارتے ہو، آوازیں لگاتے ہو، صدائیں لگاتے ہو، کیا تمہاری بات یہ سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، تمہیں نفع دیتے ہیں کہ نقصان دیتے ہیں؟ کبھی تمہاری عقل ماری گئی، یہ بت ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ جا چکے ہیں، یہ تمہاری بات کا جواب تو نہیں دیتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہیں یہ نفع و نقصان دیتے ہیں؟ سمجھا رہے جب تم بیمار ہوتے ہو کیا تمہیں یہ صحت دیتے ہیں؟ جب تم مر جاتے ہو کیا تمہیں یہ زندہ کرتے ہیں؟ یہ تو پتھر ہیں۔ قوم کہنے لگی بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہاں مشرک کے پاس یہی جواب ہوتا ہے کہ میں نے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، کیا وہ غلط تھے؟ کیا وہ مشرک تھے؟ میرے آباء و اجداد اس طرح تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی کر رہی ہے۔ کیا آپ نئی بات لے کر آئے ہیں؟ بل وجدنا آباءنا، ہمارے آباء و اجداد بھی ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے، ان کے چادریں چڑھایا کرتے تھے، ان کو چوما چاٹا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد اسی کام پر تھے۔ پھر بادشاہ کو دعوت دی، اللہ اکبر کبیرہ۔
ایک ایک دعوت میرے رب نے خود ذکر کی. نمرود کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کا انداز کیا ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نہیں جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے جھگڑا کر رہے ہیں وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے، کیسے عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے بتا تیری دعوت کیا ہے، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. یہ گھمڑ میں تھا، تکبر میں تھا، اس کے پاس اقتدار تھا، اس کے پاس منصب تھا، اس کے پاس خزانے تھے، اس کی گردن میں سریہ تھا، اور کہنے لگا بس انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی تو مارتا ہوں، یہ کام تو مجھے بھی آتا ہے. کسی بے قصور کو بلایا، اس کو اٹھا کے قتل کر دیا، اور ایک قصوروار جس کی سزا پھانسی تھی، جس کی سزا موت تھی، اس کو بلایا اور چھوڑ دیا. کہا دیکھو زندہ کو میں نے مردہ کر دیا ہے، زندہ کو میں نے مار دیا ہے، دیکھو یہ مرا ہوا تھا، اس کی سزا موت تھی، اس کی سزا پھانسی تھی، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے. ابراہیم سمجھ گئے، اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے گردن میں سریہ ہے، اس کی عقل ماری گئی ہے. ایک اور دلیل دی، کہا میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو رب ہے فاتی بہا من المغرب، مغرب سے لا کے دکھا. قرآن فرماتا ہے فبہت الذی کفر، یہ ہکا بکا ہو گیا، لاجواب ہو گیا، یہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہی گفتگو کرنا اس نے، اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے عقلی اور نقلی دلائل سے سمجھایا قوم کو، وقت کے بادشاہ کو، اپنے ابا کو، سب کو دعوت دی کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، مشکل خشا صرف اللہ ہے، صحت دینے والا صرف اللہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں تو صحت کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے. موت و حیات کا مالک بندہ نہیں ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے. کیا فرما رہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اللہ ہی تو ہے جو مر جائیں گے دوبارہ زندہ کریں گے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اور کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، محیایا و مماتی، میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے. یہ عقیدہ بتایا، اس عقیدے پر ڈٹ گئے، اس عقیدے کے لیے قربانیاں دیں، اس عقیدے کے لیے پوری زندگی لگائی کہ اللہ میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے ہے، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے ہے، اللہ میری زندگی بھی تیرے لیے ہے، اللہ میری موت بھی تیرے، تو اس کا اختیار رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا. اللہ اکبر کبیرہ. رزق دینے والا کون ہے؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، صرف اللہ ہے. دعوت دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. باپ نے گھر سے نکال دیا پھر بھی دعوت کو نہیں چھوڑا، بادشاہ نے ملک سے نکال دیا پھر بھی دعوت کو نہیں چھوڑا، قوموں نے دھکے دیے پھر بھی دعوت کو نہیں چھوڑا. اور جب بت توڑنے کی باری آئی، پاش کرنے کی باری آئی، جب ہاتھ چلانے کی باری آئی، تب بھی پیچھے نہیں ہٹے. اس منظر کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عید کا دن ہے، سب گھومنے جا رہے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام موقع نہیں ہے تفسیر کا، بت خانے میں آئے اور بت خانے میں آ کے بتوں سے پوچھتے ہیں الا تاکلون، وہ اتنی مٹھائیاں رکھی ہے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور ما لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ غصہ آیا، قرآن فرماتا ہے فراغ علیہم ضربا بالیمین، دے مارا زور سے. بلکہ ایک اور موقع پہ یوں فرمایا فجعلہم جذاذا، ان کو تہس نہس کر دیا، کلہاڑا لیا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی گردن کاٹی، ہاں کسی کے کان کاٹے، ان بتوں کو گرایا. اللہ کبیر، قرآن کہتے ہیں بڑے والے بت کو چھوڑ دیا. اللہ. قوم آئی، بت خانے کو دیکھا، یہ کس نے کیا ہے؟ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا ہے؟
ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا سمعنا فتن، ہاں ایک بندہ ہمیشہ بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے، ہمیشہ عقیدہ توحید کی بات کرتا رہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انت فعلت ھذا، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ فرمایا بل فعلہ کبیرہم، میں نے نہیں کیا، ان کے بڑے نے کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں اور تم ان کی پوجا کرتے ہو، تم ان کی بندگی کرتے ہو، تم ان کے سامنے مرادیں پیش کرتے ہو، تم ان کے سامنے نظریں نیازیں پیش کرتے ہو، ان سے پوچھو تو صحیح ان کانوا ینطقون۔ اور غصہ آیا، کئی تو بولتے بھی نہیں ہیں۔ اب آزمائش، امتحان، اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی قسم آزمائش، ابتلاء اور امتحان پر مبنی ہے۔ کہا آگ جلاؤ، اللہ اکبر، آگ کو جلایا گیا، لکڑیاں جمع کی گئی، پتہ نہیں کتنی لکڑیاں جمع کی، کتنے دن تک جناب ابراہیم کو ڈال دیا گیا، لکڑیاں جل کے راکھ ہو گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے ابراہیم جل چکا ہوگا، ابراہیم راکھ ہو چکا ہوگا، ابراہیم کا نام نشان مٹ چکا ہوگا۔ لکڑیاں جل گئی، ہاں جل کے راکھ ہو گئی۔ دیکھا ابراہیم علیہ السلام ویسے کے ویسے بیٹھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، میرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ نہیں جلاتی۔ دیکھو ابراہیم موجود ہے، میرے اللہ کیا فرماتے ہیں، قل لا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو جائے۔ سبحان اللہ، ایسی ہو جا کہ لم یک شیئا، جیسے ابراہیم کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ قوم نے آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ سے جلانے کی سکت کھینچ لی، سلب کر دی۔ اور کتنا بڑا امتحان تھا۔ قرآن کی آیت پہ کبھی غور کیجیے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کا امتحان لیا گیا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، جب ابراہیم علیہ السلام کو پیپر دیا گیا، اس کا انٹرویو کیا گیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تب ابراہیم علیہ السلام نے 100/100 نمبر حاصل کیے۔ یہ دنیا کا ایسا امتحان عام امتحان نہیں تھا، یہ امتحان یہ تھا آگ میں داخل ہو جاؤ، یہ امتحان یہ تھا بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ، یہ امتحان یہ تھا بچے کی گردن پہ چھری پھیرو، یہ امتحان یہ تھے اللہ کی قسم روٹے کھڑے ہو جاتے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، میرا ابراہیم ہر امتحان پر پورا اترا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا امتحان آیا کہ بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ، اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تنہائیاں بہت برداشت کر لی ہیں، اللہ مشکلات بہت برداشت کر لی ہیں، اللہ تانے بہت برداشت کر لیے، اللہ کوئی میرا وارث مجھے دے دے۔ بوڑھے ہو چکے، 86 سال کی عمر ہو چکی ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا چاہیے، بیٹا بھی نیک چاہیے۔ جس عمر میں بیٹے نہیں ہوتے اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فبشرناہ بغلام حلیم، میرے اللہ نے فرمایا۔ پھر بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، کہا بیوی اور بچوں کو لو جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ میرا اللہ یوں فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی، ایسی جگہ جہاں پانی نہیں ہے، ایسی جگہ جہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، جہاں انسان نہیں ہے۔ جب چھوڑ کے جا رہے ہیں اماں ہاجرہ پوچھتی ہے ہمیں کن کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے جہاں تو انسان نہیں ہے، یہاں تو پانی نہیں ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا اللہ امرک، ابراہیم کیا حکم تمہیں اس بات کا اللہ نے دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا جی ہاں حکم مجھے اللہ نے دی، سر ہلایا۔ اما ہاجرہ کہنے لگی ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے اذن لا یضیعن اللہ ہم کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، ایسی جگہ چھوٹا سا بچہ اور 86 سال کی عمر میں ملا ہو،
گھر والے کتنے پیارے عزیز ہوتے بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے آ رہے. کبھی سوچو تو صحیح, کبھی دماغ تو لگاؤ. کیا امتحان تھے ابراہیم علیہ السلام پر, کیا آزمائش تھی. بچے کو پیاس لگتی ہے, اماں ہاجرہ کبھی صفا جاتی ہے, کبھی مروہ جاتی ہے, پانی کہاں سے لو. میرا اسماعیل بلک رہا ہے, میرے اسماعیل کو پیاس لگی ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے, کبھی صفا جاتی ہے, کبھی مروہ جاتی ہے, کبھی صفا جاتی ہے, کبھی مروہ جاتی ہے. اللہ نے زمزم عطا کر دیا, سبحان اللہ. کتنی بڑی آزمائش تھی. پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے, تھوڑے اور بڑے ہوئے, باپ کہتے ہیں بیٹے سے, انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری قربانی کر رہا ہوں, تیری گردن پہ. کس نے نہیں سنا یہ واقعہ؟ آپ سب نے یہ واقعات سنے ہیں. ضرورت اس عمل کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیے, اس کی سیرت کو پڑھیے. بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی جلدی کیجیے, ابا جی اللہ کی قسم میں بھاگوں گا نہیں, میں چلاؤں گا نہیں, میں چھری کے نیچے آرام سے لیٹ جاؤں گا. قرآن فرماتا ہے فلما اسلم, جب باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا, بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا, آنکھوں پہ پٹی باندھی. اللہ اکبر. یہ برا باپ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ذبح کر رہا ہے. آسمان سے آواز آئی, قد صدقت یا ابراہیم, قد صدقت ابراہیم, تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ اکبر کبیر. اور کتنی آزمائشیں آئی. پھر اللہ نے انعامات کی بارش کر دی. انی جاعلک للناس اماما ولقد اصطفیناہ فی الدنیا ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. پھر انعامات دیے. اور کئی پہلو ہیں جناب ابراہیم کی سیرت کے. میں نے شروع میں ذکر کیا, اللہ کی قسم جتنی گفتگو کی جائے کم. ایک جمعہ, 2 جمعے, 3 جمعے یہ ناکافی ہے. اللہ سے دعا کریں جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی پڑھیے, سیکھیے, سیرت پڑھیے کہ ان کی زندگی کیسے گزری. روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. پوری زندگی, جوانی سے لے کر بڑھاپے تک, زندگی سے لے کر موت تک, پوری زندگی ان کی ابتلا اور آزمائش پر مبنی ہے. پھر جو دعائیں کی, ان دعاؤں کا کیا کہنا. اللہ اکبر کبیرہ. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت علیہ.